माय गुड फ्रेंड गाजी सलाउद्दीन साहब आए हैं उधर से, और ये ही इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ इंग्लिश मीडियम एंड उर्दू मीडियम. उसका हसीन इम्तजाज है जो कहते हैं, माशाल्लाह. एंड बीन अ ग्रेट जर्नलिस्ट. गुड टू हैव यू सर. एंड डॉक्टर जाफर साहब हिस्टोरियन हैं, रिफत साहब हमारे दोस्त भी हैं सारे. तो मैं बड़ा ममनून हूँ आपका. तो जो मुख्तसर गुफ्तगू होगी कि इस वक्त आलमी सियासत में जो तब्दीली आ रही है, जो तारीखी तब्दीली आ रही है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं गुफ्तगू कर दूं. और आई विल स्टार्ट विद 3 डिफरेंट कोटेशंस. 3 बड़े लीडरों ने क्या कहा है तारीख के हवाले से. एक तो द ग्रेट लीडर लेनिन, जो रशियन इनकलाब के लीडर थे, उन्होंने एक दफ़ा कहा था, एंड आई से इन इंग्लिश फर्स्ट, देयर आर डेकेड्स when nothing happens. कई दिहाइयां गुजर जाती हैं जब कुछ नहीं होता. एंड लेनिन ने फिर कहा there are weeks when decades happen. और कई हफ्तों में दिहाइयों की तब्दीली आ जाती है. ये वो दौर है हमारा, and we are living in that period. दूसरी बात, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, चाइना के हमारा दरीना दोस्त पाकिस्तान के, उन्होंने क्या कहा है. शी जिनपिंग ने कहा है कि we are witnessing changes which have not been seen in a century. हम वो तब्दीलियां देख रहे हैं जो 100 सालों में नहीं देखी हमने, वो इस वक्त रूनुमा हो रही हैं. And the third statement has been made by a Western leader, President of France, Emmanuel Macron, जो फ्रांस के सदर हैं. उन्होंने क्या कहा है. He spoke to a group of French ambassadors in Paris, और उन्होंने कहा, and I quote, we are witnessing the end of 300 years of Western hegemony. हम देख रहे हैं कि हमारे सामने 300 साल की मगरबी बालादस्ती का खात्मा हो रहा है. That is what is happening. 100 साल में देखें, पहली जंग अजीम हुई, खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई, और तकसीम किया यूरोप ने. कोई लीबिया आ गया, सऊदी अरेबिया आ गया, फ़लस्तीन की रियासत नाम आ गया, इराक, लेबनान, सीरिया, वो तकसीम कर ली कि उनका हिस्सा है, उनका हिस्सा है. रशिया का इनकलाब भी आ गया उस वक्त. तो एक चेंज आया 100 years ago when the collapse of the Ottoman Empire. दूसरा हुआ दूसरी जंग अजीम के बाद, World War II, collapse of the British Empire. नई रियासतें आ गई, जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान और अफ्रीकी ममालिक, एशिया के ममालिक. तीसरा जो है, और इसके बारे में अल्लामा इकबाल ने 90 साल पहले प्रेडिक्ट किया था 2 बातें जो अब सही साबित हो रही हैं. देख मशरक से उभरते हुए सूरज को देख, सी द सन राइजिंग इन द ईस्ट. एशियन सदी, एशियन सेंचुरी. गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उभरने लगे, गया दौर सरमायादारी गया, तमाशा दिखा के मदारी गया. द राइज ऑफ चाइना, दैट वी आर सीइंग हियर. और मैं समझता हूं जो अमेरिकन सेंचुरी शुरू हुई थी, अमेरिकन एम्पायर की डोमिनेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, उसका अब जवाल आ रहा है. वी आर सीइंग दैट द डिक्लाइन, द फॉल ऑफ द अमेरिकन एम्पायर, द अमेरिकन सेंचुरी, एंड द डॉन ऑफ द एशियन सेंचुरी. तो 3 बड़ी रियलिटीज आपके सामने हैं. नंबर 1 कि अगले 10, 15, 20 सालों में जो डोमिनेंट कशमकश है वो चीन और अमेरिका के दरमियान है. दैट इज नंबर 1. और चाइना इज द फर्स्ट नॉन वेस्टर्न, नॉन वाइट पावर टू चैलेंज वेस्टर्न डोमिनेशन इन द लास्ट 300 years. दूसरा, द डिक्लाइन एंड द डिविजन इन द वेस्ट. मगरब जिसे कहते हैं, जिसमें यूरोप आता है, अमेरिका आता है, उसका जवाल भी है, उसकी तकसीम भी है. कल आपने देखा जर्मन चांसलर ने ऐलान किया, नया आया वर्ड्स, कि हम अमेरिका से मुकम्मल आज़ादी चाहते हैं. पहली दफ़ा उन्होंने कहा है. सो वो एक वो हो गया. और तीसरा जो है, वी सी ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ एक मुतबादल आलमी निज़ाम की बुनियाद रखी जा रही है चाइना की क़यादत में. एन ऑल्टरनेट ग्लोबल ऑर्डर इज बीइंग बिल्ट. तो ये ओवरऑल आप सिचुएशन देखें. उसमें थोड़ा सा यूएस चाइना की बात कर लूं मैं. यूएस चाइना की बात करते हैं तो उसमें 2-3 स्टडीज आई हैं, और क्योंकि आप स्टूडेंट्स भी काफ़ी हैं, स्कॉलर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, मैं कोट करूंगा वेस्टर्न स्टडीज को.
ہارورڈ یونیورسٹی نے اسٹڈی کی ہے, ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کی, اس کا ٹائٹل ہے دا گریٹ ٹیک رائیولری چائنا ورسز دا یونائٹڈ اسٹیٹس. 52 پیجز کی ہے, انٹرنیٹ میں مل جائے گی. دا گریٹ ٹیک رائیولری چائنا ورسز دا یونائٹڈ اسٹیٹس. وہ کیا کہتے ہیں؟ چائنا از اوور ٹیکنگ دا یونائٹڈ اسٹیٹس ان ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, روبوٹکس, 5G, کلاؤڈ کمپیوٹنگ. یہ جو ایریاز ہیں اس میں چین آگے بڑھ رہا ہے, اور یہ ہارورڈ یونیورسٹی جو امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹی وہ یہ کہہ رہی ہے. دوسری ایک کور سٹوری آئی تھی پچھلے جولائی میں ان دا اکانومسٹ, اور اس نے, اکانومسٹ رسالہ ہے لندن میں, ویسٹرن اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کرتا ہے. انہوں نے کہا, ٹائٹل تھا اس اسٹڈی کا, غازی صاحب ابھی بیگم آ گئی, گڈ, شی از ان سیف ہینڈز, گڈ. اٹس ویری امپورٹنٹ, ہوم منسٹری کا خیال رکھیں. دیکھ لیا. تو دوسری اسٹڈی آئی ہے اکانومسٹ, اس کا ٹائٹل سٹوری تھی چائنا دا سائنٹیفک سپر پاور. اکانومسٹ نے کہا چائنا دا سائنٹیفک سپر پاور. اور کیا کہا انہوں نے؟ اکانومسٹ نے لکھا جولائی 2024 میں, دا اولڈ سائنس آرڈر dominated by the US, Europe and Japan is now coming to an end. اور انہوں نے کہا کہ جو ٹاپ 10 سائنس ٹیکنالوجی یونیورسٹیز ہیں, they are based, اس میں سے ٹاپ 10 میں سے 6 چائنا میں ہیں, and the rest are in other countries. So that is a very important development. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 40% of research in artificial intelligence چائنا کر رہا ہے, 15% یورپ کا رہا ہے, 15% امریکہ, اور باقی ممالک کر رہے ہیں. سو یہ دس از این ایریا ویئر یو کین سی دیٹ بگ ہیوج چینج دیٹ از ٹیک پلیس. ایک بہت بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو امریکن ڈکلائن کے حوالے سے, از دا ایمرجنس آف somebody, ڈونلڈ ٹرمپ. ٹرمپ کے بارے میں واحد پاکستانی تھا پبلکلی جسے میں نے کہا تھا سال پہلے کہ یہ الیکشن جیتے گا, اور اس کا الیکشن جیتنا اچھا ہوگا, کیونکہ یہ ہی از دا فرسٹ امریکن پریزیڈنٹ جو امریکہ کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا نمائندہ نہیں, امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کا نمائندہ نہیں, اور یہ مختلف قسم کا بندہ ہے. جان ایف کینیڈی کے بعد, جان ایف کینیڈی تھا, اس کو پھر آپ کو پتہ ہے مروا دیا گیا, اور یہ 60 سالوں کے بعد یہ ہوا ہے. یہ ایک تاریخی تبدیلی آئی ہے, اینڈ ڈسپائٹ دا اپوزیشن آف دا امریکن اسٹیبلشمنٹ. اور اس تبدیلی سے جو امریکہ کی خارجہ پالیسی کی جو بنیادی ستون تھے وہ تبدیل ہو گئے ہیں, وہ ہل گئے ہیں. they have changed the pillars of American foreign policy. اس نے کہا جی پریزیڈنٹ پوٹن از مائی فرینڈ, شی جن پنگ میرا دوست ہے, ایران سے میں ڈیل کرنا چاہتا ہوں, نیوکلیر ڈیل. نارتھ کوریا جو ہے اس سے کیا مسئلہ ہے ہمارا, ان سے بھی نیوکلیر ڈیل کر لیں گے. تو یہ جو ان کے ذہن میں بنے ہوئے تھے کہ یہ دشمن, کیونکہ امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ڈیپ اسٹیٹ ہے, اور ڈیپ اسٹیٹ سے میری مراد ہے امریکن ڈیپ اسٹیٹ میں CIA, FBI, the military industrial complex, or some of the think tanks and some of the lobbying groups. یہ فیصلہ کرتے ہیں جنگوں کے حوالے سے, رجیم چینج کے حوالے سے, اور یہ وہی ڈیپ اسٹیٹ ہے جس نے پچھلے 50 سالوں میں کوئی 85 دفعہ 85 times they have tried to change governments in different countries. اور تبدیلی کی, بلکہ میں ایک امریکن سیمینار میں تھا امریکہ میں, تو انہوں نے بات کی اسٹیبلشمنٹ کی. میں نے کہا جی دا اونلی ریزن امریکہ میں ملٹری کو نہیں ہوتا بیکاز دیر از نو امریکن ایمبیسی ان واشنگٹن. کیونکہ اگر امریکن ایمبیسی ہو تو وہی کو کراتی ہے اس حوالے سے, تو وہ بڑے ان کو پسند نہیں آیا. سو دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ چینج. تو اس تبدیلی میں آپ دیکھیں 2-3 چیزیں, جو 5 ناکامیاں ان کی ہوئی ہیں ویسٹ کی پچھلے, اس اب بات کر رہے ہیں 2025 میں. The first quarter of the 21st century is now being completed. First quarter, 25 سال. ایک ان کی ناکامی جو ان کی ہوئی ہے 9/11 war on terror, it has failed. اور امریکہ نے $6.5 trillion خرچ کیے اس میں. یہ میرے فگرز نہیں, یہ امریکن یونیورسٹی, ایک براؤن یونیورسٹی, ان کے فگرز ہیں. $6.5 trillion, $6.5 کھرب ضائع کیے انہوں نے اس وار میں. افغانستان, فاٹا ہمارا علاقہ بھی تھا اس میں جس میں بومبنگ ہوئی,
सीरिया, इराक, लीबिया, सोमालिया, यमन। और अफगानिस्तान में आपने देखा 20 सालों में 7 अक्टूबर 2001 से लेके 15 अगस्त 2021 तक $2.2 trillion was spent by the United States of America. यानी कि 20 सालों में $100 million a day, हर रोज 20 सालों में $100 million डे उन्होंने अफगानिस्तान में लगाए। एंड द रिजल्ट क्या हुआ? जिनको निकाला था उन्हीं को हैंड ओवर किया। ये पाकिस्तानी स्टाइल पे है, वो हमारे भी यही होता है। सो यू नो दैट वाज वन बिग फेलियर। दूसरा फेलियर है द फेलियर टू कंटेन चाइनाज राइज। चाइना का जो राइज है, आगे बढ़ना है, नाउ दैट इज अनस्टॉपेबल। वो बहुत आगे चला गया है। आप देख लेना कि इसको दुनिया के 193 मुकामों वाले के 193 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। उसमें से 130 have more trade with China than they have with the United States of America. और उन 193 ममालिक में से 68 ममालिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि we want to trade in non-dollar denominations. रुपीस कह लें, रियाल कह लें, रूबल कह लें, RMB कह लें, रैंड कह लें, जो साउथ अफ्रीका की करेंसी। सो दैट इज अ ह्यूज चेंज। चाइना का भी है। तीसरा फेलियर, रशिया हैज वन द यूक्रेन वॉर। यूक्रेन की जंग अमेरिका ने प्रोवोक की थी, उसको रोकने की कोशिश की, कंटेन करने की कोशिश की। ट्रंप ने हार मान ली है, उन्होंने कहा कि हम सुलह करते हैं और जो टेरिटरी रशिया के पास है वो रशिया के पास रहेगी और हम सुलह करते हैं बाईपासिंग द यूक्रेन रिजीम, बाईपासिंग यूरोप। और जो उन्होंने $150 अरब का असला दिया, सारा दिया, तो सारा वो जाया हो गया। सो ये तीसरा फेलियर। चौथा फेलियर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मिडल ईस्ट, फलस्तीन। मैं सलाम पेश करता हूं फलस्तीनी मुजाहिदीन को, स्पेशली हमास को और हिजबुल्लाह को। The way they have resisted, the way they have resisted Israeli occupation. लोग कहते थे might is right, कि जी वो तो इतना पावर है, चिड़ी नहीं फड़केगी। Actually, they have shown right is might, not might is right. इतना जुल्म किया, इतना तशद्दुद किया। और नेतन्याहू जो सबसे बड़ा गैंगस्टर और वॉर क्रिमिनल है, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं चैन लूंगा जब मैं एलिमिनेट कर दूंगा हमास को। उसी हमास के साथ अल्लाह की शान देखें, दे आर टॉकिंग टू देम, उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं, उनसे एक्सचेंज हो रहे हैं कैदियों का। तो ये बहुत बड़ी एक तब्दीली है कि जो इजरायली बालादस्ती का मंसूबा था मशरकी वस्ता में पर्टेनिंग टू हमास, जुल्म बुरा हुआ, बड़ी ज्यादती हुई, बड़ा उसमें कत्लेआम हुआ, लेकिन वो अभी तक कायम है, खड़े हैं और मज़ाहमत कायम है, चाहे हमास हो या हिजबुल्लाह हो। और आपने देख लिया कल परसों जो जनाजा हुआ है सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद का, बैरूत में कमाल का हुआ है। उससे पहले इस्माइल हानिया शहीद, या सनवर शहीद, सारे उनका भाई अब लीडर है हमास का। तो ये फेल हो गया। और हमारे खत्ते में भी देखें कि उनके 2 रीजनल एरियाज थे प्रॉक्सीज अमेरिका के, एक इजराइल मशरकी वस्ता में, मिडल ईस्ट में, इंडिया इन साउथ एशिया। इंडिया का भी उन्होंने कहा था इट विल बी द लोकल पुलिसमैन फॉर दिस रीजन, दे वर ट्रेनिंग देम। बांग्लादेश में स्टूडेंट रेवोल्यूशन आया है, उन्होंने फारग कर दिया हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को। श्रीलंका में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आई है जो प्रो चाइना है, अंडर अनुरा देसानायके, नेशनल पीपल पावर की गवर्नमेंट है। स्टूडेंट यंग लोग आए हैं उसमें, जो कहते हैं ना यूथ आर द वे फॉरवर्ड। ये प्रूव कर दिया बांग्लादेश ने, श्रीलंका। नेपाल में इट इज अ माओइस्ट गवर्नमेंट, माओइस्ट, उनका लीडर वो कहते हैं चेयरमैन माओ है, और वो उनकी गवर्नमेंट है। और मालदीव्स में छोटा सा आइलैंड है 15 लाख का, उधर उन्होंने कहा इंडिया आउट ऑफ मालदीव्स। तो दैट द होल रियलिटी इज शिफ्टिंग। तो उस शिफ्ट में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे खत्ते में भी है, कि दैट पाकिस्तान शुड प्ले द राइट रोल। सबसे बड़ी हमारे 3 चैलेंजेस हैं मैं समझता हूं, बिफोर आई कंक्लूड। नंबर 1, डोमेस्टिकली वी हैव टू हैव अ हीलिंग टच, दस्ते शफा। जितने सियासी कैदी हैं,
جتنے مسنگ پرسنز ہیں, جتنے کو غیر قانونی پر کیا ہے, جن سے زیادتی, دے شوڈ آل بی ریلیزڈ انکنڈیشنلی, اور ہر ایک کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے. اس میں قیدی نمبر 804 بھی آتا ہے, دوسرے بھی آتے ہیں. میں پبلکلی کہہ چکا ہوں, یہ میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے, وہ سیاسی قیدی ہیں. نمبر 1, اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. نمبر 1, ہیلنگ ٹچ, دست شفا. نمبر 2, ریجنل ریسیٹ. ہمارے 4 ہمسائے ہیں, ہمارے ہر ایک کے ساتھ ایشوز ہیں. وی ہیو ٹو سیٹل دوز ایشوز اور اوپن دا بارڈرس. یہ جو خوف ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کوئی خوف نہیں, خوف ذہن میں ہے. باہر سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اس وقت. وی آر ماشاء اللہ نیوکلیئر پاور, اسٹرانگ ملک ہے. ہمارا ایشوز ہمارے اپنے نالائکی ہیں, ہم ماضی کی غلطیاں دہراتے ہیں. اور تیسرا ہے کہ اس وقت وی ہیو ٹو موو فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس. اور جو نیشنل سیکورٹی کی بات کرتے ہیں, قومی سلامتی, وی ہیو ٹو ری ڈیفائن دیٹ نوشن. نیشنل سیکورٹی کیناٹ بی ڈیفائنڈ ان ٹرمز آف ملٹری مائٹ, کہ نیشنل سیکورٹی کا مطلب ہے کہ ایٹم بم ہے, یا F-16 ہے, یا ٹینکس ہیں, یا وہ ملٹری اکوپمنٹ ہے. نیشنل سیکورٹی مینز ہیومن سیکورٹی. اس میں ایجوکیشن, پولیٹیکل پارٹیز, rule of law, constitution and provincial autonomy, these are the issues. Climate change, education, this has to be the key element in that. اور اس حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک طرف ہمارا اسٹیٹ کا سسٹم ہے جس میں کافی چینجز کی ضرورت ہے. ہمیں بھی ضرورت ہے ادھر کوئی بندہ ہو جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے یا ایلون مسک کر رہا ہے, وہ امریکن سسٹم کو جھنجھوڑ رہا ہے. ہمارا سسٹم میں بھی زنگ لگ گیا ہے. اٹس آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم, پرانا کلونیل سسٹم چل رہا ہے گورننس کا. وہی فائل چلتی ہے, وہی چیز بابو سائن کرتے ہیں, سفارشی کلچر. دیٹ ہیز ٹو چینج, دس کی ناٹ گو آن. اور وہ میرے خیال میں دیٹ از نمبر 1, دیٹ ہیز ٹو بی اے ٹاپ پرائرٹی ان پاکستان, اور اس کو چینج کرنا پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ دیٹ وی ہیو ٹو موو ود اے ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ. لیکن جو اچھی بات ہے دا گلاس از ہالف فل, کہ ہمارے سوسائٹی میں, سول سوسائٹی, نوجوان, خواتین, ینگ لوگ, ان میں بڑی جان ہے. آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کو الیکشن میں سسٹم لاسٹ, دا پیپل ون, کیونکہ فارم 47 لانا پڑا 12 بجے کے بعد. 12 بجے کے بعد 47 فارم میں سے ہی سارا کچھ ہوا نا. تو یہ اس کا مطلب ہے پاکستان میں جو لوگوں میں جو اسپرٹ ہے وہ بہت بڑی ہے. اور یہ اسپرٹ سب سے زیادہ پہلے میں نے دیکھی تھی جب میں ایز اے جرنلسٹ آیا تھا سندھ میں. آئی فرسٹ کیم ٹو سندھ پروونس in 1979. میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا. اس وقت جون 1979 میں میرا پہلا دورہ تھا. ادھر بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی تھی. میں گڑی خدا بخش گیا تھا ڈیلیگیشن لے کے انٹلیکچوئلس کا. ہم نے کہا تھا کہ یہ غلط ہوا ہے, جوڈیشل مرڈر ہے, اور میں فاتح کے لیے گڑی خدا بخش گیا تھا. دیٹ واز مائی فرسٹ وزٹ. دین آئی کیم ہیئر 1983 ایز اے جرنلسٹ. غازی صاحب بھی تھے, بڑے زبردست کالم لکھ رہے تھے. اس وقت MRD کی ایجیٹیشن تھی. السلام علیکم جی, کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک, خیریت. نفیسہ شاہ میں بڑی جان ہے, میں کہتا ہوں ان میں کرنٹ ہے. ویلکم. ویسے بھی یہ خیرپور کی سید ہے نا, ماشاءاللہ, ویلکم. تو ان کے والد میں بھی جان ہے, ان کی بہن میں بھی جان ہے, ناہید میں بھی بڑی جان ہے. آئی نو دا فیملی ویری ویل. تو نیکسٹ میرا وزٹ تھا سندھ کا 1983 میں. اٹ واز دا MRD ایجیٹیشن. میں مسلم کا ایڈیٹر تھا. آئی واز دا ینگسٹ ایڈیٹر ان دا ہسٹری آف پاکستان. آئی واز 28 ایئرز اولڈ. اور میں ادھر آیا تھا تو میں نے ٹور کیا تھا پورے سندھ کا. اور ملک مجھے روکا. میرے ساتھ مسٹر چنا تھے, میرے بیورو چیف تھے اس وقت حیدرآباد میں, اور میرا فوٹوگرافر تھا BK بنگش. تو مجھے اس کو فوجیوں نے کہا کہ رات کو ہم سفر کرتے تھے. کبھی سن گئے GM سید صاحب کو ملنے, کبھی دادو گئے عبدالحمید جتوئی صاحب کو ملنے, پھر نواں جتوئی گئے, پھر خیرپور ناتھن شاہ گئے, پھر قاضی احمد کی طرف گئے. ہر رات کو انہوں نے کہا یہ رات کو نہ جائیں, سندھ میں بڑے ڈاکو ہوتے ہیں, اب خطرہ ہے. میں کہ میں سید ہوں, ڈاکو سیدوں کا بڑا خیال کرتے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے کبھی پرابلم نہیں ہوا مجھے, کوئی سیکورٹی نہیں تھی. تو میرے خیال میں اچھے وہ شریف ڈاکو تھے اس زمانے کے بڑے. دے ور گڈ پیپل. تو ابھی بھی ہیں. شاہ صاحب آپ بھی سید ہے, یو آر آلسو آن دا اپرووڈ لسٹ. تو اس حوالے سے پھر میں نے سندھ کے بارے میں احساس محرومی کے بارے میں, جنرل ضیاء کا دور تھا. آئی واز دا فرسٹ ٹو پوائنٹ دیٹ آؤٹ. پھر آئی وینٹ اینڈ سو, اور وی ور دا اونلی نیوز پیپر. بات ہوئی تھی بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی.
مسلم اخبار واحد نیوز پیپر تھا جو بیگ نظیر بھٹو صاحب کا کوریج کرتا تھا. میں نے خود ان کا انٹرویو کیا جب وہ 1984 ایگزائل میں گئیں, باربیکن میں رہتی تھیں لنڈن میں. نیچے ان کے فلیٹ میں ڈاکٹر ظفر نیازی رہتا تھا اور ان کے ساتھ ہوتی تھی ایک خاتون پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن, اس کا نام تھا ناہید خان, وہ بھی ادھر رہتی تھی. تو وہ اس وقت 84 کی بات ہے. تو دین اینڈ آئی ایم دا ون آف دا فیو پیپل ہو آلسو ہیڈ دا آنر آف میٹنگ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو ایز پرائم منسٹر. وہ میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کا امریکہ کا. بھٹو صاحب ادھر آئے and I had 2 meetings with him. I received him at the airport and I also had a 20-minute discussion with him on foreign policy. اور he discussed with me on issues. بڑی جان تھی ان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو سندھی قوم میں بڑا کرنٹ ہے. پھر میں نے جب ادھر آیا اور دیکھا ادھر ہر قسم کی سیاست ہے تو آئی ایم ویری ہیپی. شاہ صاحب ویل ڈن. میں شاہ صاحب کو میں نے اپوائنٹ کر دیا. ہی از دا کلچر زار آف پاکستان ٹوڈے. کلچر ثقافت کے حوالے سے ملک کو جوڑنے کے لیے ثقافت, صحافت, ادب, شاعری, آئیڈیاز, ایشوز, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ ہی از براٹ دس کلچر فیسٹیول آل اوور پاکستان. تو آئی وی ڈو. اینڈ ویئر از دا وائس چانسلر صاحب تھے ادھر بیٹھے ہیں وائس چانسلر پلیز. ڈاکٹر آصف شیخ از دا ینگسٹ, موسٹ ڈائنامک اینڈ موسٹ ہینڈسم وائس چانسلر آف پاکستان. بڑی جان ہے ان میں. میں نے ان کا سی وی مانگ لیا ہے. وی نیڈ اے پروموشن فار یو سر. بڑی جان ہے. آئی بی اے یونیورسٹی ان سکھر از اے رول ماڈل. اٹس اے ورلڈ کلاس یونیورسٹی کیمپس. میں دنیا میں پھرا ہوں, ادھر دیکھ کے ایمان تازہ ہو گیا, دل خوش ہو گیا. اتنے خوبصورت پھول, اتنے خوبصورت لوگ, اتنی خوبصورت گفتگو, ماشاء اللہ. تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اٹس بین اے پلیجر ٹو ٹاک ٹو یو. آل دا بیسٹ اینڈ لانگ لیو دا یونیورسٹی, آئی بی اے یونیورسٹی سکھر. Thank you and good luck to you.